أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، اس چینل پر پہلی بار ایک جلالی وظیفے کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بہت سوچنے کے بعد، کئی صوفیان کرام سے مشورہ کرنے کے بعد یہ وظیفہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو صاف طور پہ بتا دیتا ہوں، اس وظیفے کو ہر آدمی پورا نہیں پڑھ سکتا۔ مان لیں اگر آپ میں سے 100 آدمی اس وظیفے کو کرتے ہیں تو ان میں سے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو اس وظیفے کو پورا پڑھ پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا وظیفہ ہے، ایسا جلالی وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے اس وظیفے میں اتنی خلل پیدا کرتا ہے کہ اس بندے کو اس وظیفے کو بیچ میں ہی چھوڑنا پڑتا ہے۔ شیطان اس کے جسم پر تھکاوٹ محسوس کرواتا ہے، اس کی آنکھوں میں نیند ڈال دیتا ہے، ایسی صورت بناتا ہے۔ ہر حال میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کا یہ وظیفہ پورا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ وظیفہ اس بندے کا پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مستجب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی پھر وہ بندہ زندگی بھر جتنی دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرماتا ہے۔ میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے 100 لوگ یہ وظیفہ کریں گے تو صرف 20 جن ایسے خوش نصیب ہوں گے جو یہ وظیفہ پورا کر پائیں گے۔ اگر آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیے آپ کا پھر ہر بگڑا کام، ہر ناممکن کام بنتا نظر آئے گا۔ بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا سفلی علم، یعنی جو گندا علم ہوتا ہے، وہ بھی اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، چاہے مشکل سے مشکل بندش ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آپ کا اس وظیفے کو کرنے کے بعد حل ہو جائے گا۔ مسلمان دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن وعدہ ضرور کر سکتا ہے، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ اگر آپ کا پورا ہو گیا تو پھر آپ کو دنیا میں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ آپ کی دنیا کو اتنی بہترین بنا دے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا جلالی وظیفہ ہے، ایسا پاورفل عمل ہے، اگر پورا ہو گیا تو بیڑا پار ہے، اگر پورا نہیں ہوا تو کوشش کرتے رہیں کہ جلد سے جلد یہ وظیفہ آپ کا پورا ہو جائے۔ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، جس طرح عام وظائف پڑھے جاتے ہیں اسی طرح اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور ان لوگوں سے میں یہ کہوں گا جو کامنٹ میں جا کر کے لکھتے ہیں حضرت کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو ان لوگوں سے میں یہ ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو پورا کیوں نہیں دیکھتے؟ جب آپ ویڈیو کو ہی پورا نہیں دیکھتے تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گا کہ میں نے ویڈیو میں کیا بتایا ہے؟ ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے، اچھے سے سمجھ لیجئے کہ وظیفہ کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، ساری چیزیں میں آپ کو تفصیل میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بتا دوں یہ اللہ کے ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے، القہار۔ القہار ایک ایسا نام ہے، اس کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء اس کو بتانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ لوگ کیا ہے کہ غلط مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیابی پا جاتے ہیں، لیکن اس کا گناہ اس شخص پر بھی ہوتا ہے جنہوں نے اسے یہ وظیفہ بتایا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ غلط مقصد، غلط نیت، غلط ارادے سے اس وظیفے کو آپ نہ کریں، ورنہ آپ تو گناہ کے حقدار ہوں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ ہم بھی گناہ کے حقدار ہوں گے۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، میری بات بخوبی سمجھتے ہیں۔ القہار کا جلالی وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ جو بھی میرا بھائی بہن کسی بھی سبب سے پریشان ہے، روزی کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، بندش کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، واٹس ایپ پر آپ کو ایک اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ آپ اس پر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنی پریشانی لکھ دیجئے، اپنا پتہ لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ بغیر کسی ہدیے کے آپ تک جو بھی نقش تعویذ آپ کی مدد کے لیے بنیں گے، کوریئر کے ذریعے سے آپ کے گھر پر پہنچا دیے جائیں گے۔ بالکل فری میں یہ کام ہوگا، کوئی ہدیہ نہیں لیا جائے گا۔ جو پریشان ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ لازمی سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب آئیے وظیفے کا طریقہ جانتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ پاک صاف ہیں تب بھی آپ کو چاہیے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ عطر وغیرہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ خوشبو اپنے کپڑوں پر لگا لیں۔ خوشبو لگا کر غسل کرنے کے بعد ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو مسجد میں پڑھ لیں یا پھر آپ چاہیں تو گھر پر پڑھ لیں۔ خواتین تو گھر پہ ہی پڑھیں، اور مرد حضرات چاہیں تو مسجد یا گھر، دونوں جگہ جہاں آپ کو بہتر لگے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کو کرنے کا وقت کوئی مقرر وقت نہیں ہے، آپ جس وقت چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس وظیفہ آپ کا پورا ہو گیا تو آپ کا کام بھی بن جائے گا، کیونکہ اس وظیفے میں شیطان بہت دخل اندازی کرے گا۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے سے روکے گا۔ آپ کو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، اس کے اشاروں پہ نہیں آنا ہے، اور اس وظیفے کو ڈٹ کر کے پورا پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کا جلال آپ خود بخود دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، غسل کیا، عطر لگایا، اور جا کر کے آپ نے جہاں آپ یہ وظیفہ پڑھنے والے ہیں وہاں پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر کے سب سے پہلے آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کر دینا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ چاہیں اتنی مرتبہ آپ درود پاک اول آخر وظیفے کے پڑھ لیں، یعنی شروع میں بھی پڑھیں اور وظیفے کے آخر میں بھی پڑھیں۔ جو شروع میں درود پاک پڑھیں وہی آخر میں پڑھیں۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے، 1333 مرتبہ 133 ٹائمز 1333 ٹائمز یعنی 1333 مرتبہ آپ نے اللہ کا یہ اسم اعظم القہار کو اس طرح پڑھنا ہے، یا قہار یا قہار۔ اس طرح آپ نے 1333 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، بغیر رکے، بغیر کسی سے بات کیے۔ اگر آپ القہار کو یا قہار کو 1333 مرتبہ مکمل پڑھ لیتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور پھر جو دعا آپ کر لیں، اللہ رب العزت کی ذات کی قسم اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو کامنٹ میں آ کے لکھ دیجئے گا کہ حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا اس سے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ شرط کیا ہے؟ وظیفہ پورا ہونا شرط ہے۔ اجازت بالکل عام ہے، کوئی بھی مومن بھائی بہن بغیر کسی کی اجازت کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔